انقلاب دروازے پہ کھڑا ہوا ہے, صرف گیٹ کھولنا اس نے اندر آ جانا ہے, ایسے ہی سمجھ رہے تھے. بالکل. ریاست سے آپ پٹتے ہیں نا تو آپ کھڑے نہیں ہو سکتے, وہ کہیں نہ کہیں آپ کو آگے پیچھے کر دے گی, آسان نہیں ہوتا. کابل میں بندہ پوچھ رہا ہے بھائی کراچی کے حالات کیسے ہیں, امن ہے نہیں ہے؟ مطلب جہاں پہ جنگ چل رہی ہے پچھلے 40 سالوں سے, وہاں کا بندہ کراچی کے بارے میں فکر مند ہے. جتنا موقع وہاں پہ جمع تھا اس کراؤڈ کے ذریعے آپ انقلاب لا سکتے تھے, اگر آپ کے پاس کوئی ایک ڈھنگ کی قیادت تو موجود ہوتی بھائی. تو ایک دو پارٹی کے علاوہ کوئی آپ کو ایسی پارٹی نہیں ہے جو گراس روٹ سے لوگوں کو نہیں لیتی؟ یار دیکھیں, گراس روٹ سے نکالنے میں جماعت اسلامی کا نام آپ لیں, آپ متحدہ کا نام لیں. آپ نے ساؤتھ کوریا کے بارے میں کہا نا کہ عوام نکلی, عوام سے پہلے جو لیڈرشپ تھی قوم کی وہ پارلیمنٹ میں موجود رہی, یعنی جو لوگوں کے ووٹوں سے آئے تھے وہ دراصل وہیں موجود تھے, اور انہوں نے اپنی موجودگی کا احساس بھی دلایا, قربانی دینے کے لیے پہلے آگے خود کھڑے ہوئے. اچھا جی, آج سبحان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. پچھلی دفعہ جو ہے وہ ہماری ایک پوڈ کاسٹ ہوئی تھی پاکستان کے اوور آل حالات پہ سبحان بھائی, تو ابھی پچھلے ہفتے دیکھا ہوگا آپ نے اسلام آباد میں بڑا ادھم چار ہوا ہے, سب نے دیکھا. تو یہ کیا آپ نے دیکھا, مطلب کیا سمجھ میں آیا؟ ہر جگہ انقلاب کامیاب ہو جاتا ہے, پاکستان میں بڑھ کیوں جاتا ہے یہ انقلاب, ایسا کیوں ہے؟ نہیں وہ ایک دفعہ نہیں, ایک دفعہ ناکام نہیں ہوا ہے, تو تاریخ پہ تاریخ چل رہی ہے. نہیں ابھی 7 تاریخ کو پھر ایک فلم لگے گی, لیکن ہاں لیکن ابھی یہ مطلب دنیا بھر میں دیکھیں آپ, بنگلہ دیش میں آئے اور پھر سب لپٹ گیا, ابھی ساؤتھ کوریا میں بھی ہوا. ہمارے یہاں اتنے لوگ دیکھیں مارے بھی گئے, شہید بھی ہو گئے, وہ آئے بھی, وہ جانا اوپر نماز بھی پڑھی انہوں نے کھڑے ہو کے کنٹینر پہ, مطلب ان کی نماز پڑھی گئی, بعد میں پتہ چلا نماز غلط پڑھی گئی تھی, پھر وہ نمودار ہو گئے تھے. شہید زندہ رہتا ہے, تو ان کی نماز پڑھتے ہوئے نماز پڑھائی گئی, اس کے بعد وہ زندہ ہو گئے, تو یہ بھی ایک بڑی کمال کی اسٹوری. اچھا ہاں, یہ بھی رہا کہ یار وہ تو صاحب شہید ہو گئے, اور لیکن پھر وہ پتہ چلا کہ شاید وزیر اعلیٰ سے ان کی ملاقات بھی. لیکن یہ کیا مطلب, آپ کیوں سمجھتے ہیں ایسا ہمارے کیوں ہوتا ہے؟ مطلب ہم سارے لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک فائنل کال بھی تھی, اور سب سمجھ رہے تھے اب تو بس اب تو کچھ ہو جائے گا, آیا ہی چاہتا ہے. انقلاب دروازے پہ کھڑا ہوا ہے, صرف گیٹ کھولنا اس نے اندر آ جانا ہے, ایسے ہی سمجھ رہے تھے. بالکل. یار اس میں دیکھیں اصل میں 2 پہلو ہیں, اگر آپ تھوڑا سنجیدہ اس کی طرف چلے جائیں تو ہماری قوم شاید انقلاب کے نا قابل ہی نہیں ہے, ہمارے اندر وہ تپڑ ہی نہیں ہے, اس قوم میں وہ ہمت اور وہ حوصلہ ہی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ دیکھیے انقلاب آتا ہے نا, جتنا موقع وہاں پہ جمع تھا اس کراؤڈ کے ذریعے آپ انقلاب لا سکتے تھے, اگر آپ کے پاس کوئی ایک ڈھنگ کی قیادت تو موجود ہوتی بھائی. مطلب کارکن اس وقت کھڑا ہوگا, کارکن کے پاس اس وقت ڈائریکشن ہوگی جب اس کے پاس اس کا لیڈر کھڑا ہوگا. وہاں پہ جب مسئلہ شروع ہوا تو لیڈر نے کہا ٹاٹا بائے بائے بھیا, میں تو جا رہا ہوں, اب تم منہ دے لینا, تم دیکھ لینا. کارکن بیچارہ اپنی گاڑیاں جنا ایونیو پہ چھوڑ کر آیا ہے. تو اس جب لیڈرشپ کے اندر وہ لیڈرشپ والے جراثیم نہیں ہوں گے اور قیادت اس قیادت کی حقدار نہیں ہوگی. دیکھیے ہمارے سیاسی کلچر ہے نا زیادہ, یار وہ بڑا عجیب ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلاحیت کی بنیاد پہ ٹکٹ نہیں دیتے. ہمارے یہاں صلاحیت کی بنیاد پہ بندہ آگے جو ہے وہ کسی مسند پہ نہیں بیٹھتا, اس کو بٹھاتے اس لیے کہ بھیا تمہارے پاس گاڑی بڑی ہے, تم پارٹی فنڈ میں 50 کروڑ روپے دے سکتے ہو, ٹھیک ہے باس, ٹکٹ آپ کا ہے, ذمہ داری آپ کی. آپ مجھے بتائیں نا, پورے KPK کے اندر PTI کی گورنمنٹ ہے, علی امین گنڈا پور کس حیثیت میں وزیر اعلیٰ ہے مجھے بتا دیں. مطلب اس کے پاس پرسنالٹی ہے, اس کے پاس ویژن ہے, لیکن وہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں نا. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو آگے والوں کو منہ دینا جانتا ہے یہ. یار اگر آگے والوں کو منہ دینے کی بات ہے تو جب سارے کے سارے عمران خان کو کرسی سے ہٹوانے کے بعد جب سب چھوڑ کے چلے گئے تھے, اکیلا علی محمد خان تھا جو بیٹھا ہوا تھا, مرد کا بچہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا, تو وہ نہیں دے سکتا یہ منہ. دے تو سکتا, لیکن یہ اچھا جب ہم دوسری جگہ دیکھتے ہیں کہ قیادت نہیں ہوتی پھر بھی لوگ نکلے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی ابھی بنگلہ دیش کے اندر ہوا, بالکل صحیح, قیادت نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا, لیکن تھی شاید وہ بعد میں انہوں نے اس کو ایوارڈ وغیرہ بھی دیا, 2-3 لڑکے لڑکیوں کو بلا کے کہ یار یہ کر رہے ہیں. لیکن ابھی ساؤتھ کوریا میں بھی پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا, وہ رات میں اعلان ہوا ماشاء اللہ لگا رہے ہیں, اور صبح یعنی پوری عوام خود بخود جمع ہو گئی پوری اسمبلی کے بعد. بھائی دیکھیں ساؤتھ کوریا میں ہوا کیا, ساؤتھ کوریا کے اندر اس وقت جو وہاں پہ ساؤتھ کوریا کے پہلے تو ہم جو گورنمنٹل سسٹم ہے نا وہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہاں پہ گورنمنٹ بنتی کیسے اور مطلب الیکشنز کیسے ہوتے ہیں. ان کے الیکشن آپ گوگل انسائکلوپیڈیا وغیرہ کچھ بنا کے لائیں. نہیں انہوں نے یہ اصل میں چیز یہ ہے کہ ہمارے انڈو پاک کے اندر جس طریقے سے انتخابات ہوتے ہیں ہم اس طریقے کو زیادہ جانتے ہیں. جو ہم اس سے زیادہ تھوڑا جانتے ہیں شاید امریکن جو سسٹم ہے اس کو جانتے ہیں, وہاں پہ جو پریزیڈینشیل الیکشنز ہوتے ہیں. ساؤتھ کوریا میں تھوڑا سا ان کا مختلف ہے. تو وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کا ڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے, مطلب
प्रेसिडेंट डायरेक्ट वोट से आएगा, जो भी पॉपुलर वोट पड़ेगा, अवामी वोट से डायरेक्ट अमेरिका की तरह अमेरिका में भी अमेरिका में डायरेक्ट वोट नहीं होता, अमेरिका में भी वो होता है, मतलब अमेरिका के अंदर मगर हमारा वाला सेटअप नहीं है, मतलब कौमी ऑफिस सूबाई और फिर उसके बाद वो चुनेंगे, फिर वजीर आला, फिर वो जिसका वजीर आला अमेरिका के अंदर बेसिकली ये होता है कि उनके यहाँ की जो असेंबली है, जो उनके यहाँ आपका रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो मिल के फिर चुनते हैं. तो उनके यहाँ सेनेट का अलग होता है और रिप्रेजेंटेटिव्स का अलग होता है. उनकी थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, उसको हम खैर कभी फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. मगर साउथ कोरिया के अंदर एक तो उनका प्रेसिडेंट का मैंने बता दिया कि वो आवाम के वोट से आता है, मतलब वो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं. फिर उसके बाद उनका जिस तरह हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं उस तरह उनके यहाँ भी होती है, और उसके अंदर उनके पास कोई 300 सीट्स हैं, जिनमें से 54 सीटें ऐसी होती हैं 54 सीट्स के जो प्रोपोर्शन होती हैं पार्टीज़ की. हमारे यहाँ प्रोपोर्शन भी नहीं है ना, हमारे यहाँ ये एक पॉइंट है जिसके ऊपर हमें पाकिस्तान में बात होनी चाहिए कि ऐसी कई सियासी पार्टीज़ जो आवाम में अपना असर रखती हैं, मगर चूँकि उनको उस कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने वोट नहीं मिल पाते, मतलब वो अगर उनकी आप 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज देखें तो उनको कम से कम एक सीट मिलनी चाहिए, लेकिन मुतनासिब नुमाइंदगी इसको हम बोलते हैं, प्रोपोर्शन वही है. तो वो प्रोपोर्शनल जीतने वाला जो है उसके वोट कम है, लेकिन जितने उसके मुकाबले में उन सबके वोट मिला के उससे ज़्यादा है. तो ये होता ही है. अच्छा, मगर उन्होंने साउथ कोरिया में इस चीज़ को उन्होंने एड्रेस किया और उनके लोग वहाँ पर होते हैं. अच्छा, उनकी नेशनल असेंबली के अंदर एक दूसरी पार्टी इस वक्त अक्सरियत में, और जो प्रेसिडेंट है वो अलग पार्टी का. सही है. अच्छा, प्रेसिडेंट साहब ने जो है कहा कि भाई ये जो नेशनल असेंबली में, नेशनल असेंबली बात नहीं मान रही थी उसकी, वो कहा भाई ये जो बंदा है ये है जो नॉर्थ कोरिया के वो हैं कम्युनिस्ट, उनके साथ मिल गया है. अच्छा, इल्जाम कर दिया इस तरह यहाँ पे. हाँ, जैसा हमारे यहाँ मतलब पूरे दुनिया में इस तरह का लगता है ये फला का एजेंट है. उनका भाई ये है कम्युनिस्टों का एजेंट. उन्होंने कम्युनिस्टों के ऊपर कहानी फिट की, रात में उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया. अच्छा, फौज वॉज ने गिराव कर लिया पार्लियामेंट का. पार्लियामेंटेरियंस जो थे वो पार्लियामेंट में बैठे हुए थे. आपने साउथ कोरिया के बारे में कहा ना कि अवाम निकली, अवाम से पहले जो लीडरशिप थी कौम की वो पार्लियामेंट में मौजूद रही. यानी जो लोगों के वोटों से आए थे वो दरअसल वहीं मौजूद थे. उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाया, कुर्बानी देने के लिए पहले आगे खुद खड़े. अच्छा, अब उसके बाद उस वक्त मतलब सीन ये हुआ कि जब फौजी अंदर घुसे तो एक वहाँ की खातून सेक्रेटरी थी, वो सामने आई. उन्होंने फौजी से बंदूक छीनने की कोशिश की. तो तस्वीर भी बड़ी वायरल हुई है भाई. तस्वीर वायरल हुई. अच्छा, फौजी ने गोली नहीं चलाई है, फौजी ने गोली नहीं चलाई है. हाँ, और फौजी पीछे हटा. फौजी के मतलब गोली तो यहाँ पे नहीं चला. मैं देखा वो हाथ पकड़े कंटेनर पे चढ़ा रहे थे, और मतलब यार वो तो बड़ा काम किया, बड़ा ऐसा लगा बाहर. तो अच्छा, अब ये सब हुआ. उसके बाद जो है जब वोटिंग हुई तो मार्शल लॉ के अगेंस्ट उन्होंने जो है जो जिस पार्टी का प्रेसिडेंट था, मतलब मुखालिफ पार्टी का, उसने भी उन 190 मेंबर्स पार्लियामेंट मौजूद थे, और जो वोटिंग हुई है वो 190 और मुखालिफत में 0 वोट है. मतलब पूरी कौम पार्टी ने भी देखिए ये है ना जमहूरियत पसंद रवैया, सही और गलत. अब पार्लियामेंट ने बोला है कि भाई सदर साहब अब फारिग हों, रिज़ाइन करें, वरना हम इम्पीचमेंट का केस कर देंगे इनके ऊपर. पर इम्पीचमेंट जो होती है वो सदर साहब को बुला के फिर पार्लियामेंट में जो भी. अब इससे आप समझें कि किस तरीके की वो है. मतलब हम बांग्लादेश की बात करते हैं कि वहाँ पे लीडरशिप कहीं पीछे थी, अभी खालिदा जिया के ऊपर से वो केसेस हट रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, या जमात के लोग अभी जाके डॉक्टर यूनुस से मिले. मगर इस सबसे पहले जब आवाम आई तो लीडरशिप कहीं ना कहीं मौजूद थी. हमारे पास तो जेन्युइन लीडरशिप ही नहीं है. सोमान में मैंने तो ये भी देखा कि अभी जनरल इलेक्शन होके गए ना, और मतलब चलो आप ये बोल सकते हैं कि यार फॉर्म 47 की हुकूमत है और फलां हैं और ये लोग सही है, लेकिन यार जिन लोगों को 1.5 लाख वोट पड़ा, जिनको 80-80 हज़ार 1-1 लाख वोट दिए लोगों ने, मतलब मैं हैरान हो गया. रात डीसी ऑफिस के बाहर जहाँ से फाइनल रिजल्ट लेके आना चाहिए, आरओ ऑफिस, अब वहाँ यार कुछ लोग तो खड़े होंगे ना जिन्होंने आपको 80,000 1 लाख 1.5 लाख वोट दिए हैं. तो यार आप उनके नुमाइंदगी की हैसियत में आपके साथ वो पब्लिक होनी चाहिए ना, होनी चाहिए. तो वो खुद ही पता नहीं कहाँ है, ना वो अपना रिजल्ट लेने के लिए पहुंचे हैं, ना उन्होंने कोई क्लेम किया है, ना कुछ. मतलब इस तरह का कोई सूरत हाल हमारे नजर नहीं आई. तो भाई बात वही है ना कि मरने को कोई तैयार नहीं है, गोली खाने को, डंडा खाने को, छरपट खाने को कौन तैयार है? आम बेचारा जो बंदा है. इसमें आपने बात की ना लाख 1.5 लाख वोट, फॉर्म 47 वाला रिजल्ट जो है वो नती हो गया मुल्क के ऊपर, वही भुगत रही है पूरी कौम, ठीक है, और मैंडेट किसी और को मिला है. देखिए सीधी सी बात है, पाकिस्तान की तारीख का शायद अनोखा इलेक्शन था कि एक तरफा रिजल्ट रहा है ये, कि 1/3 अक्सरियत सीधी इमरान खान के हक में थी. बिल्कुल सीधी बात है. 1.5 लाख आदमी ये समझता है कि मैंने 4 साल में एक बार आना है, ठप्पा मारना है, पर्ची फोल्ड करके अंदर डालनी, मेरा काम खत्म हो गया. अगर एक तरफ वो सारे नुमाइंदे
جن کو ٹکٹ ملے تھے وہ موجود ہوتے, اور ایک این اے کی سیٹ کے اوپر اگر 1.5 لاکھ ووٹ یا 1.25 لاکھ یا لاکھ ووٹ بھی کاسٹ ہو رہا ہے, اس میں سے 20,000 آدمی نکل کے اس نمائندے کے ساتھ سڑک پہ آ گیا, اس آر او آفس کے باہر کھڑا ہو جاتا. 20,000 بھی بہت ہے, بہت 1,000-2,000 لوگ بھی آ جائیں تو 2,000 لوگ بھی آ جائیں, چاروں طرف سے آپ گھیر لیتے کہ بھائی دیں آپ جو رزلٹ بنتا ہے نا, تو کیا چیزیں چینج. عوام یار, عوام ہماری اویئرنیس نہیں ہے, عوام کے اندر تپڑ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں بڑے انقلابی قسم کے لوگ ہیں, لیڈر بھی نہیں ہے, جس نے ووٹ دیے ہیں لیڈر وہی موجود نہیں ہے سامنے, تو کون آگے لے گیا؟ گراؤنڈ پہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے نا. لیڈر کا مسئلہ یہ ہے کہ بلڈر کو لا کے لڑا دیا جاتا ہے, یہ سب سے بڑا المیہ ہے اس ملک کا. دیکھیں ایک بڑی بات یہ بھی ہے کہ جو آپ کی سیاسی, جو آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان میں سے کون سی پارٹی ایسی ہے جس کی عوام میں جڑیں. عوام میں جڑوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عوام میں آپ کے لیے حمایت ہے. پارٹی کا اسٹرکچر ایسا ہونا چاہیے نا کہ گراس روٹ پہ جانتے ہو. تو ہمارے تو کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے. آپ محلے کے کسی بندے سے پوچھے یار یہاں فلاں پارٹی کا ذمہ دار کون ہے, آپ جانتے ہو, تو وہ نام بتا دیں. کوئی بڑی پارٹی نہیں ہے. آپ اگر مطلب چھوٹی پارٹیز میں بات کریں تو 1-2 پارٹی کے علاوہ کوئی آپ کو ایسی پارٹی نہیں ہے جو گراس روٹ سے لوگوں کو نہیں لیتی. یار دیکھیں, گراس روٹ سے نکالنے میں جماعت اسلامی کا نام آپ لیں, آپ متحدہ کا نام لیں, تو بس دیکھیں سائیکلوں سے اٹھا کے لے آئیے. دیکھیں یہ موجود ہے, یعنی گراس روٹ سے لوگ موجود ہیں. یہ زرداری صاحب کی چائنا پیپلز پارٹی کے یہ علیحدہ ہے, بھٹو صاحب الگ تھے, یہ بھٹو کے زمانے میں جو 60s اور مطلب لیٹ 60s اور بلکہ ارلی 70s تک تو بھٹو صاحب بھی کچھ اور ہی چیز بن گئے تھے جب وہ ان کے پاس اقتدار آیا. لیڈر تھا وہ بہرحال, اس میں تھا. مگر یہ جو موقع پی ٹی آئی کو ملا عوام کو موبلائز کرنے کا, جس کو جس طریقے سے ضائع کیا, تو اس پہ تو لیکن ابھی 7 اگست کو 7 دسمبر کو ابھی ایک اور کال ہے, ابھی وہ بھی اسلام آباد گھومنے جا رہے ہیں. وہ پلان کیا ہوا ہے کہ آپ آ جائیں, آپ ہالیڈے انجوائے کریں ہمارے ساتھ, آپ نکلیں, پیٹرول خرچ کریں, پیسے لگائیں, گھومیں پھریں, ناچے گائیں, اسلام آباد پہنچیں, 2 شیل چلیں, اس کے بعد پہلے قیادت جائے, بعد میں کارکنان. کارکنان تو کھڑے رہتے ہیں یہ, لیکن کیا ہو رہا ہے, کال وال سے کچھ نہیں ہوتا ہے. یا تو بھائی آپ اور چیز دیکھیں, میں نے جب یہ معاملہ ہوا نا, میں نے ایک مثال دی تھی. وہ مثال یہ تھی کہ یہی پنڈی اسلام آباد تھا, اور یہی چند مہینے پہلے کی بات ہے, حافظ نعیم الرحمان گیا تھا. اس بندے کو پتا تھا میں یہاں سے آگے بڑھوں گا مار پڑے گی اور معاملات خراب ہو سکتے ہیں. میں جو مقصد لے کر آیا ہوں وہ فنا ہو جانا ہے, کیونکہ دیکھیں جب آپ ریاست سے آپ پٹتے ہیں نا, تو آپ کھڑے نہیں ہو سکتے, وہ کہیں نہ کہیں آپ کو آگے پیچھے کر دے گی, آسان نہیں ہوتا ٹکنا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں آپ مجھے یہاں روک رہے ہیں نا, میں یہاں بیٹھا ہوں, تو بیٹھ کے آپ بات تو کر سکتے تھے, آپ کچھ ماننے اور منوانے کی پوزیشن میں تو آ سکتے تھے. آپ جب 2 دن کا سفر کنٹینیو کر کے آئے, آپ تھک گئے بری طرح, تو تھکنے کے بعد آپ کے لوگوں کو ریسٹ چاہیے. آپ بولتے ہیں یہاں روک رہے ہو, ہم یہاں بیٹھ کے دھرنا دے رہے ہیں, ٹھیک ہے ہم نہیں جا رہے ڈی چوک. آپ اپنے لوگوں کو موبلائز کرتے, پیچھے تو لوگوں کو مزید نکالتے ہیں. صرف پنڈی اسلام آباد آپ نکال لیں بھائی, اسلام آباد کی 2 سیٹیں ہیں نا, 2 سیٹوں کے اوپر 4 ہو گئی, ایک سیٹ کے اوپر لاکھ ووٹ آپ نے لیے, 4 لاکھ آدمی آپ کا ووٹر جو ہے نا سیدھا اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے. آپ موبلائز یہ بھی ابھی آپ نے بات کی تو اس پہ بھی مجھے آتا ہے, ابھی اس وقت ایک بڑی ڈبیٹ ہو گئی ہے, اور لوگ بول رہے ہیں یار یہ بھی جو ہے نا شاید مطلب تقسیم کرنے والوں جو ڈیوائڈ اینڈ رول میں لگے ہوئے ہیں ایک زمانے سے ملک میں, انہوں نے بھی یہ بھی ڈویژن پیدا کر دی ہے یار. سارا تو پٹھان, غیرت مند پٹھان نکل کے آیا. نہیں یار, پنجابی اتنی بڑی تعداد میں نکلے بھائی. نہیں لیکن یہ ڈبیٹ اس وقت چل رہی ہے یار, اسلام آباد سے تو کوئی نہیں آیا, پنڈی سے کوئی نہیں آیا, جو لوگ تھے سارے کے سارے وہ جس طرح پہلے ہوتا تھا نا حملہ آور ہوتے تھے نکل کے آ کے پہاڑوں سے, تو اس طرح پہاڑوں سے لوگ آئے اور حملہ آور ہو گئے یعنی دارالحکومت پہ. تو وہ کچھ ڈبیٹ اس وقت چل رہی ہے, اور ہر بندہ بول رہا ہے یار پٹھان ہے تو لازمن پی ٹی آئی کا ہی ہوگا. اور مطلب یہ ہے جنون بات, یا لوگ واقعی نکلے ہیں. دیکھیے لوگ نکلے ہیں, پنجاب بھی بہت بڑی تعداد میں نکلا ہے. یہ ضرور ہو سکتا ہے, دیکھیے جس پہ ستم زیادہ ہوا ہوتا ہے نا, تو وہ تھوڑا سا اس کا درد بھی زیادہ ہوتا ہے. آپ پوچھیں, مطلب آپ دیکھیں نا, ستم جتنا بلوچستان میں, جتنا کے پی میں, اور جو کراچی میں ہوا ہے, وہ والا ستم پنجاب پہ نہیں ہوا ہے. تو ستم کے بعد جب آدمی نکلتا ہے تو یہ حقیقت ہے ایک بڑی تعداد میں علی امین گنڈا پور ایک بڑا قافلہ لے کر آئے. لیکن ایسا تو نہیں ہے یار پنجاب کے لوگ نہیں تھے, پنجاب کے ایون کراچی سے لوگ گئے ہوئے تھے, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کون کون گئے ہوئے تھے. تو جو جس طرح پہنچ سکتا تھا اس نے پہنچنے کی کوشش کی. اب یہ ہے کہ دیکھیں قومیت کی بنیاد, ہمارے یہاں سیاست چلی ساری قومیت پہ کہ جی قومیت کا گیم آپ کھیلتے رہے. پہلی دفعہ ایسا ہے کہ قومیت سے بالا تر نظر آئے, الیکشن میں بھی نظر آیا. اب وہ بالا تر ہو کے جو بات ہو رہی ہے, تو جن کے سارے دھندے چل رہے ہیں نا قومیت پہ, یار ان کو ٹینشن تو ہوگی نا بھائی, بالکل ہونی چاہیے. تو وہ اس ٹینشن کی بدولت اب وہ کہیں نہ کہیں ڈسپیوٹ پیدا کریں. تو بلوچستان میں بھی, وہاں سے بھی, یعنی جبکہ اتنا پسماندہ علاقہ ہے لیکن وہاں سے بھی لوگ اسلام آباد پہنچے تھے. اور اچھا دیکھیں اسلام آباد جو ہے نا وہ بیسیکلی وہ پنجاب کا حصہ تو نہیں ہے, کیونکہ وہ دارالحکومت ہے اور وہ بارڈر پہ ہے. ادھر کے پی مل جائے گا آپ کو, ادھر پنجاب مل جائے گا. اچھا اس سب میں نظر آئے کراچی, یار دیکھیں اتنا بڑا شہر ہے نا, اور مطلب میرا خیال ہے بھی لاسٹ الیکشن ہوا اس میں ایکچوئل میں فارم 45 پہ ٹی آئی
تقریباً 19 قومی کی سیٹیں اور 37 صوبائی کی سیٹیں تو وہ جیتے ہوئے تھے. ہاں صحیح ہے, ان کو ہرایا گیا. صحیح ہے. لیکن کراچی میں امن ہی امن, شانتی شانتی, کوئی پوچھنے والا نہیں. یہاں والے سارے کہاں تھے یار؟ کراچی والے کیوں نہ میچ دیکھنے آتے ہیں, یہ نہ نیشنل اسٹیڈیم میں آتے ہیں, نہ کچھ کرنے آتے ہیں. اصل میں جانے بھائی وجہ یہ ہے کراچی والے نکلتے کیوں نہیں ہیں. ہاں یہ نہ میچ دیکھنے کے لیے بھی نہیں نکلتے. اس کی بڑی ضروری وجہ جو مطلب بہت سامنے نظر آنے والی وجہ, آپ اپنے گھر سے نکلیں تو گڑھے میں تو آپ گر پڑتے ہیں, گٹر میں آپ گر پڑتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں گھر میں نکلنا چاہیے نا بھائی. تو وہ آپ کہتے ہیں گھر سے ہی نہ نکلے نا. وہ سینس یہ بن گیا کہ یار گھر سے نہیں نکلو, گھر میں بیٹھو. اور اب تو مگر مسئلہ یہ ہے کہ اب فری لانسرز تھے, ان کے لیے انٹرنیٹ بند ہو گیا ہے. اچھا اس تو وہ کہہ رہے ہیں میں گھر میں بیٹھ کے کیا کروں. اس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ کراچی والے اس لیے نہیں نکل کے آتے کیونکہ ہم کما رہے ہوتے ہیں. ہم کماتے ہیں تو پھر پاکستان چل رہا ہوتا ہے. یہ مطلب چلیں شغل میں کی بھی بات ہے, لیکن یہ حقیقت ہے بھائی. جتنا ریونیو کراچی کر کے دیتا ہے, کوئی اور کر کے دے دے تو بھائی آپ چلا لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یار دیکھیں کراچی کا نا, آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں, کراچی کا المیہ جو ہے نا بہت علیحدہ ہے. انہوں نے تو صرف گڑھوں کی بات کر دی نا. آپ کہہ رہے ہیں آپ کراچی والے میچ دیکھنے نہیں آ رہے, پورا ملک لگا ہوا ہوتا ہے, تصویریں دکھا رہا ہوتا ہے بھائی نیشنل اسٹیڈیم خالی پڑا ہے, نیشنل اسٹیڈیم خالی پڑا ہے. دادا نیشنل اسٹیڈیم آپ آ کے تو دیکھو, آپ نے نیشنل اسٹیڈیم جانا ہے, گاڑی آپ کھڑی کر رہے ہیں, وہ جی یہ وہ ہے نا ملینیم مکرم پہ کوئی ملینیم 4-5 کلومیٹر دور جا کے آپ 4-5 کلومیٹر دور آپ نے گاڑی کھڑی کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے ذلیل و خوار ہو کے آپ کو شٹل جا بھی نہیں سکتے آپ کھانے پینے کے لیے, وہ بھی وہیں سے لیتا ہے. شٹل تو آپ کو لے جائے گی, واپسی میں آپ کو پتا ہے کہ دادا پیدل چلتے ہوئے واپس آنا 4 کلومیٹر. مجھ جیسا آدمی پہ پیدل چلے نا ہاپ جاتا ہے. بچوں کو کیسے چلائیں گے؟ پھر آپ اندر باہر جو چپس 30 روپے کا مل رہا ہے وہ اندر 100 روپے کا مل رہا ہے, اور وہ جی پتہ نہیں میں کہوں سعودی اور عرب کی بریانی 400 روپے کی مل رہی ہے. پانی کی اتنی سی بوتل آپ 150 روپے کی بیچ رہے ہیں. پھر آپ اندر جا رہے ہیں تو اندر آپ کے ساتھ علیحدہ معاملات ہو رہے ہیں, تلاشی لائنیں لگی ہوئی ہیں, یہ لگا ہوا ہے وہ لگا. تو بھائی آپ فیسلٹی کر دو, آسان کر دو, برابر میں گاڑی کرو, چلے جاؤ, دیکھیں آ جائیں گے لوگ. اور بھی معاملات ہیں, اور بھی معاملات ہیں یار. کراچی والا پانی بھر لے, کراچی والا گیس بھروا لے سلنڈر میں, کراچی والا روٹی لے کر آ جائے, کراچی والا جو ہے وہ اپنے خیریت سے گھر آ جائے اور آفس سے چلے جائے. آفس سے صحیح ہے نا. باقی جو سڑکوں کے اوپر وہ ٹریفک میں پھنس رہا ہے وہ علیحدہ ہے. باقی اللہ ماشاء اللہ یہ کہ آپ پتہ چلا آپ میچ دیکھنے گئے, آپ نے بڑا مست ہو کے میچ دیکھا, خوشی خوشی یار مزہ آ گیا نا, کیا میچ ہے, بڑی اچھی آپ نے سیلفیاں بنائی کہ یار اب میں گھر جا کے اپلوڈ کروں گا, اور گھر پہنچنے سے پہلے آپ کا موبائل, آپ کے پیسے, اور آپ اور اس سے زیادہ پتہ چلا. میں آپ کو ایک سین بتاؤں, مجھے ایک صاحب ملے, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئے ہوئے تھے. جی جی جی. وہ صاحب ڈاکٹر ذاکر نائک کا پروگرام اٹینڈ کرنے گئے گورنر ہاؤس. وہ کہتے ہیں کہ یار میں واپس آیا نا, میری گارنٹی غائب تھی. گارنٹی غائب تھی. اب آپ امیجن کریں یار, مطلب میرے مجھ جیسے آدمی کی دین سیکھنے گئے تھے وہ وہاں, دنیا سے گئے, جس میں آئے تھے اسی سے گئے, بولا رکشے میں جانا. مطلب ایسی گاڑی میں انہوں نے ٹریکر بھی لگوایا ہوگا نا, تو آپ سوچیں نا آپ کیا وہ ہے, جنگل میں رہ رہے ہو یار. لیکن یار اس سب کے باوجود بھی لوگ نکلنے کے لیے تیار نہیں. کراچی میں تو کیوں مطلب نہیں نکل رہے سر؟ کراچی میں سب سے بڑا ستم دیکھیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں بڑا ظلم یہ ہوا ہے باس, کہ آپ کو پہلے کیا بے شعور, کیونکہ تحریکیں اٹھتی تھی کراچی سے, انقلابی شہر, یہ وہ ٹائٹ نا مست پڑے لکھے لوگ تک تو ہفتہ نا یہ پورے پاکستان کا. یہ دیکھیں نا یہ اب سیاسی انہوں نے پیچ کیسا مارا ہے نا, سیاسی انہوں نے ٹاکا بڑھایا بیچ میں. 80s تک تو سب سیٹ تھا. یار بات یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے یہ تعلیم سے محروم, ایجوکیشن شعور ہی ختم ہو گیا. تو اب بعد آپ کو لگایا نقل کلچر میں, بولا آپ چھاپتے رہیں, چھاپ چھاپ کے قوم جب بے شعور ہوئی, بے شعور ہونے کے بعد آپ کو گٹکے ممپوری میں لگا دیا. جب ادھر لگ گئی تو پھر پوٹینشیل دب گیا نا, پھر آپ کو چپڑاسیوں کی نوکریوں پہ لگا دیا گیا. بڑا آپ چپڑاسی لگے. اب تو چپڑاسیوں کی بھی نہیں مل رہی, اب تو وہ بھی نہیں لگ رہے. یو سی آفس میں بھی نہیں مل رہی, یو سی آفس میں بھی نہیں مل رہی. مطلب وہ لوگ جو مسندوں پہ بیٹھ گئے نا, جو کام کیا کرتے تھے, بیوروکریسی چلاتے, بیوروکریسی, ہاں آپ نے صحیح لفظ سنا, وہ چپڑاسی بن گئے بیچارے. اب جب چپڑاسی بن جاؤ گے تو سوچ چپڑاسی والی ہوگی, نہیں نکل رہے, اپنے گھر کے پانی کے لیے نہیں آ رہے, اپنے گھر کی بجلی کے لیے نہیں آ رہے. نہیں اصل میں اس میں ایک چیز یہ بھی ہوئی, مطلب 80s کی خیر میں نے بات کی, آپ نے فوراً پکڑ لیا اس کو, مگر یہ کہ میرے خیال 90 کے اندر جو ہے وہ ایم کیو ایم نے کراچی میں بہت بڑا جلسہ کیا تھا. بلکہ صرف ایم کیو ایم نے نہیں, اس کے اندر تمام تنظیمیں شامل تھیں, اور محتاط, مطلب ایم کیو ایم تو کہتی ہے جی 20 لاکھ لوگ تھے, 2 ملین, مگر محتاط اندازے کے مطابق بھی 2 لاکھ لوگ موجود تھے کراچی کے اندر. آج کے جو ہم مطلب اس وقت جو بڑے جلسے ہوتے ہیں ان میں حاضری, مطلب پی ٹی آئی کے اگر جلسوں کی بات کریں تو پی ٹی آئی کا جو 2012 کا یا 13 کا جلسہ ہوتا تھا, اس میں کوئی 45 سے 50 ہزار لوگ تھے. زیادہ بتا رہے ہیں سر آپ,
چلے مطلب اتنا کر لیں کہ 45 آدمی سیٹنگ ہی نہیں کر سکتے آپ ڈرون ویو دیکھ لیں پتہ لگ جائے گا. فلسطین کے اوپر ایک 2014 کا مارچ ہوا تھا, جماعت اسلامی نے آرگنائز کیا تھا, اس کے اندر کوئی 60-70 ہزار لوگ تھے. اچھا اب یہ وہ کیپیسٹی ہے جو کراچی کی میکسیمم کیپیسٹی ہم پچھلے کچھ سالوں کی بتا رہے ہیں, ورنہ جو یہاں پہ عموماً ہوتی ہیں 25,000 15,000 20,000 30,000 مطلب, اور جس کی مطلب اسٹریٹ پاور کراچی میں نہیں ہے وہ 5,000 8-10,000 پر آ کے رک جاتا ہے معاملہ. اگر ہم اس سب کی بات کریں کہ یہ MQM میں ایسا کیا تھا کہ کراچی کے لوگوں نے نکلنا چھوڑ دیا, مطلب لوگ MQM کے لیے نکلے اور پھر لوگوں نے نکلنا اپنے مسائل کے لیے بھی چھوڑ دیا. اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ میرا جب مسئلہ میری گلی میں واقع یونٹ آفس پہ حل ہو رہا ہو تو میں کیوں جاؤں گا زیادہ دور. میرا جو بھی مسئلہ ہوتا تھا میں جاتا تھا وہاں بات کرتا تھا, وہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں مسئلہ میرا حل ہو جاتا تھا اور ہمیشہ کے لیے حل ہوتا تھا. گٹر کی لائن صحیح ہو جاتی تھی, گٹر کی لائن صحیح ہو جاتی تھی, سب کی لائنیں صحیح ہو جاتی تھی نہیں. لیکن آپ کی بات سوری میں کاٹ رہا ہوں سر, پانی تو وہی MQM تھی جب بند ہونا شروع ہوا. بجلی کے مسائل کے الیکٹرک بکنے کے بعد کے الیکٹرک نے بم مارنے اسی دور میں شروع کیے جب وہی MQM تھی. تو پھر کیا مسئلہ تھا پبلک ٹرانسپورٹ. دیکھیے میں آتا ہوں, وہ اصل میں جو MQM کی ایک لیڈرشپ آپ کی بات کریں تو وہ بدعنوانی تو شروع ہو چکی تھی, بلکہ بدعنوانی تو شاید اس سے پہلے سے تھی. لوگ تو خراب تھے مگر ہمیں سمجھتے میں ٹائم لگا ہے کراچی والوں کو, یہ ایک فیکٹر ہے. شروع میں خراب بھی نہیں دیکھیں, بتاتے ہیں کہ جب میئر آئے تو اس وقت وہ گٹر میں بھی اترتے تھے, گلی محلوں میں خود جھاڑو لے کے صفائیاں بھی کرتے تھے. اس وقت شاید میرا خیال نہیں ہے صاف بھی ہوں گی, جہاں بھائی اوپر والوں نے ہاتھ رکھنے شروع کیے, نہیں خراب ہونا شروع ہو بھائی جھاڑو لگانے سے اور گٹر میں اترنے سے نا بندے کا صفائی پسند ہونا یا جو ہے وہ ایماندار ہونے کا پتہ نہیں لگتا. یہ تو مطلب ساری چیزیں ہوتی ہیں. خیر میں جو بات کر رہا تھا نا, مطلب کنکلوژن کی طرف اگر اس کو لے کے جاؤں تو اس میں یہ ہوا کہ کراچی والوں کی جو باہر نکلنے کی کوئی تھی نا, ہماری عادتیں خراب ہو گئیں. ہم نے اپنے حق کے لیے باہر نکلنا چھوڑ دیا. ہم نے کہا یار اب چیزیں خود بخود چلتی رہیں جیسے چل رہی ہیں, اور یہ جو پورا ایک 20-25 سال کا ٹینیور گزرا جس میں ہمارے چھوٹے چھوٹے مسئلے حل ہو جاتے تھے. اب ان چھوٹے مسئلوں کے لیے جب کہ ہم پہلے باہر نکلتے تھے 70-80 کی دہائی میں کراچی سے بڑی تحریکیں چلی, 9 ستارہ چلی, ایوب کے خلاف چلی, پھر ایوب کے بعد جو اس کے بیٹے نے آگے فاطمہ قتل عام ہوا, اس کے باوجود ہوا, ہاں مطلب بکتا بھی ہم نے, مگر وہ ساری چیزوں کے باوجود کراچی والے ایک اسٹینڈ لیتے تھے. پتہ چلتا تھا پوری ملک کے اندر ایک آواز تھی. دارالحکومت شفٹ آپ نے اس لیے کیا, مگر اب ساری چیزیں ہیں, مطلب اس سے اس طرح کے بدتر حالات شاید کراچی کی تاریخ میں کبھی نہیں رہے, مگر کوئی وہ نہیں. اور مطلب اب تو یہ ہے کہ ہم جس کو ووٹ دیتے ہیں نہیں پتہ ہے, وہ پتہ ہی نہیں یار, ووٹ وہاں چلے نہیں, یوسی آفس نہیں پتہ, وہ تو ہم نے مطلب جس بندے کو یوسی آفس بھیجا وہ شاید وہاں پہنچ بھی نہیں پایا ہے نا. ایسا بھی ہوا نا کراچی میں. تو لیکن یہ کراچی والے نا, میں سمجھتا ہوں بات آپ جو کر رہے ہیں نا یار, کہ کراچی کے لوگ نا مایوس ہو گئے, اور مایوس ہونے کے ساتھ ڈر بھی گئے. اس شہر میں جو خوف کی فضا رہی ہے نا یار, آپ امیجن کریں یار. ایک سے میری انڈیا میں بات ہو رہی تھی, کہہ رہا ہے یار تم لوگ بڑے دہشت گرد ہو. میں نے کہا بھائی ہم نے کیا دہشت, بولتا ہے یار انڈیا میں جو, میں نے کہا انڈیا کو چھوڑ دو, ہم تو وہ لوگ ہیں صرف کراچی شہر میں 1 لاکھ آدمی نے ایک دوسرے کو ہی مار دیا. مطلب 1 لاکھ لاشیں گر گئی یار. 12 مئی 2004 یہاں ہوتا ہے, 12 مئی 2007 یہاں ہوتا ہے. یہاں پہ مطلب کلی اندھی دہشت گردی. اور ابھی بھی یار, ابھی بھی جس کا دل چاہتا ہے لیپ ٹاپ بچہ نہیں دے رہا, اس کو گولی مار کے چلے گئے. کسی نے تھوڑا سا, ایک بزرگ ابھی ویڈیو آئی, انہوں نے تھوڑا سا ریزسٹ کیا, اتنا بزرگ آدمی, ان کو مار کے چلے گئے. تو ابھی بھی اسی طرح مطلب کوئی بس اللہ ہی جس کو بچا کے لے آئے, جس کی موت کا وقت مقرر نہیں ہے وہ بچ کے آ جاتا ہے, ورنہ تو آپ اس میں انتہا دیکھیے گا. آپ کراچی میٹروپولیٹن سٹی, بھائی اتنا بڑا شہر زبردست ہو گیا نا. تھوڑا میں روانی میں اتنا گر جاتا ہوں کبھی کبھی نا, تو خیر چلتا ہے. کراچی کا انداز یہی بن گیا ہے, اتنا بڑا شہر ملک کو کما کے دے رہا ہے. مطلب دنیا میں پاکستان کے نام سے پہلے کراچی کا نام آتا ہوگا کہ جی معاشی ہب ہے, لوگ وزٹ کرنا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں. کراچی میں آپ اپنے 10,000 کے موبائل کے ساتھ بھی سیکیور نہیں ہے نا. اور کسی جگہ آپ DH چلے جائیں, آپ PCHS چلے جائیں, آپ لالو گیٹ چلے جائیں, ہر جگہ آپ کا موبائل ماشاءاللہ سے کوئی بھی لے کے چلا جائے گا. کراچی سے آپ نکلے 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو کریں, مطلب اگر آپ کراچی میں یہ شاہ لطیف سے چلیں اور آپ کو بلدیہ جانا ہو تو آپ کو 2 گھنٹے لگ جائیں گے پیک آورس کے اندر. بالکل صحیح. آپ لیکن آپ نے ہائی وے پکڑا, آپ 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں آپ حیدرآباد میں انٹر ہوئے. بلکہ حیدرآباد بھی نہیں, آپ نے کراچی گیٹ کراس کیا, کوئی آپ کا موبائل نہیں چھین رہا. چھوٹے شہر
چھوٹے شہر میں جہاں روزگار نہیں ہے, جہاں کاروبار نہیں ہے, ان کو ڈر بھی نہیں ہے, ان کو ڈر بھی نہیں ہے. مطلب لوگ مذاق اڑاتے ہیں. مجھے حیدرآباد میں لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ تمہارے کراچی میں ہوتا ہے, یہاں نہیں ہوتا. نہیں آپ حیدرآباد کو جانے بھائی, میں 2012 کے کابل کی بات کروں تو وہاں یہاں سے کچھ تاجر وہاں پہ گئے, اس وقت تھوڑے حالات کابل کے اسٹیبل ہونا شروع ہوئے تھے نا, طالبان کے فینسس میں کچھ ٹھہراؤ آیا تھا, تو اس وقت وہ جا کے وہاں پہ وہ گئے ایک صاحب, تو ان سے وہاں پہ کابل میں بندہ پوچھ رہا بھائی کراچی کے حالات کیسے ہیں, امن ہے نہیں ہے, مطلب جہاں پہ جنگ چل رہی ہے پچھلے 40 سالوں سے, وہاں کا بندہ کراچی کے بارے میں فکر مند ہے. اچھا پھر یہ اب جو بہرحال یہ تو کراچی میں نہ نکلنے کا جو غم ہے, اب پتہ نہیں یہ غم کب غلط ہوگا, لیکن ابھی بہرحال ملک میں کہیں نہ کہیں دیکھیں ہر جگہ لوگ اپنے حقوق کے لیے نکلے ہوئے ہیں. جہاں پر بھی آپ بلوچستان میں دیکھتے ہیں تو لوگ اتنے پسماندگی میں زندگی گزار رہے ہیں, لیکن پھر بھی نکل کے آ جاتے ہیں. کس طرح نکل رہے ہیں بھائی, کس طرح نکل رہے ہیں. وہ فاٹا کے علاقوں میں لوگ نکل کے آ جاتے ہیں. آزاد کشمیر میں دیکھیں آپ, ارے یار ان کا یونٹ 2.5 روپے کا ہو گیا ہے. مطلب کسی نے, آپ نے وہ دیکھی ہوگی تصویر جس میں 200 یونٹ کا بل جو ہے 500 روپے کا ہے, لیکن میں 204 یونٹ کا بل, اور ایک آپ اپنا 204 کا اٹھا کے دیکھیں تو یار وہ 204 دیکھو 104 بخار چڑھ جائے. صحیح بات ہے, یہ والی کیفیت ہے. تو یہ مطلب وہ تو ہے. اب جو فائنل کال بہرحال جو بھی ہو نہ ہو, فائنل کال تو ایک آ گئی, دوسری مس کال بن گئی, وہ بھی چل رہا ہے کہ یار فائنل کال مس کال بن گئی. تو کوئی اس طرح کی کوئی آپ کو لگتا ہے امید ہے بھی, کیونکہ اس میں تو انکار نہیں. اس طرح آپ نے کہا کہ یونانیمسلی پورے ملک کے اندر ایک لوگوں کے اندر سمپیتھی تو ہے نا, دلوں میں ہے کہ یار فلاں بندہ ہے اور وہ جیل میں بھی ہے, اور بہرحال اس میں یہ مظلومیت تو ہے. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح ہی کوئی چانس ہے کہ پہلا, اچھا اس لحاظ سے پہلا بندہ ہے کہ ڈیل کر کے نہیں جا رہا کہیں پہ بھی, ہاں یہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. جیل میں آپ جتنی عیاشیوں کا بھی ذکر کرتے ہیں, جیل ہی ہوتی ہے نا, یعنی یہاں پہ بھی بہت اچھا انوائرمنٹ ہے, لیکن آپ آگے باہر نکال کے مجھے اندر کر کے تالا مار دیں کہ یار آپ کو ساری عیاشیاں مل رہی ہیں, اسی بھی ملا ہوا سب کچھ ہے, لیکن اب آپ 5 دن سے پہلے اس کمرے سے باہر نہیں آ سکتے. صحیح بات ہے. تو میں تو یار آپ کچھ بھی دے دو مجھے, قید تو قید ہی ہوتی ہے. تو اتنا مطلب معاملہ ہے, لوگ بھی مستقل جو ہے جیلوں میں بھی جا رہے ہیں, سزائیں بھی بھگت رہے ہیں, انسداد دہشت گردی میں بھی ہیں, سب کچھ ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ ابھی بھی کوئی ہے امید ہے, اور پورے ملک سے کوئی لوگوں نے نکلنے کی امید ہے, یا پھر انقلاب کے نام پہ پبلک جو ہے وہ پھر ابھی اسی طرح اس نے عام آدمی نہیں ذلیل و خوار ہونا ہے, یا کوئی واقعی کوئی جنونلی کوئی معاملہ ہے, لگتا ہے آپ کو کچھ ہو سکے گا؟ یار اس کو تھوڑا سا اگر آپ پہلے جا کے دیکھ لیں نا, تھوڑا ڈیپلی دیکھ لیں, بات یہ ہے کہ ایک وہ مثال ہوتی ہے کہ بھائی آپ کا جو ڈاگ ہے وہ ڈاگ ہے, اور میرا ڈاگ جو ہے وہ ٹامی ہے, پپی ہے, ٹھیک ہے نا, پیٹ اینیمل ہے. تو یہ والا مسئلہ ہے. اب ابھی بات کتا کیوں نہیں کہا, آپ نے ڈاگ کیوں کہا, کتا کیوں نہیں کہا؟ ایسے ہی کہہ دیا یار, میں نے کہا کیمرے پہ بیٹھے اچھی بات نہیں ہے, آپ کے منہ سے سننا چاہ رہا تھا میں, زیادہ پیارا لگ رہا سن. تو بات یہ ہے سر کہ ابھی جمہوریت کی بات ہے نا, ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یار فارم 45 پہ آپ جیتے ہوئے تھے, لیکن جب آپ خود غیر جمہوری ہو نا, مطلب خان صاحب جب آ کے وزیر اعظم کی نشست پہ بیٹھے تو کیا خان صاحب جیتے تھے 2018 میں؟ آپ غیر جمہوری انداز میں آپ کندھے پہ چڑھ کر آئے تھے. ووٹ تو کہتے ہیں ملے تھے ان کو, سر ملے تھے, جیتے تھے, نہیں جیتے تھے, بات یہ ہے. ہاں جیتے نہیں تھے, یعنی خود انہوں نے بھی, شہباز گل نے بھی شاید کہا کہ یار ہماری تو 99 سیٹیں آ رہی تھی, 116 ہمارے بڑوں نے کروائی گئی, ایسے ہوا ویسے, یہی تھا نا سر. تو جب آپ غیر جمہوری انداز اپناتے ہیں اور آپ کندھے پہ چڑھ کے آتے ہیں, اور آپ کے پیچھے پوری انجینئرنگ ایک لگی ہوئی ہوتی ہے, مطلب یار 2013 کے الیکشن میں ایسا کیا ہوا کہ اچانک ایسی ہوائیں چلنا شروع ہوئی کہ آپ 1 سیٹ والا آدمی اٹھ کے 35 سیٹیں لے گیا؟ کیا تم نے اس 1 سیٹ پہ گل کھلایا تھا؟ تم نے کیا کیا تھا؟ لوگوں سنے 4-5 بجے لوگوں کو اٹھایا کیا بھائی جان آپ جیت گئے, میں نے الیکشن, آپ بھی جیت گئے. یقین کریں ایک آدمی نے تو منہ نہیں دھویا, وہ پورا نہا کے آیا, بولا اب بتاؤ, مجھے یقین نہیں آ رہا. اچھا ہوا یہ کہ میں اس دفعہ بھی پولنگ اسٹیشن کے بارے میں, گھر کے قریب ایک پولنگ اسٹیشن ہے, میں وہاں تھا. اچھا, تو کیا کر رہے تھے آپ؟ ہاں رزلٹ کا انتظار کر رہے تھے, کیا رزلٹ آئے گا, پتہ لگے کون جیتا کون نہیں جیتا. تو اچھا بڑے, کیونکہ نازک صورت حال تھی تو ہمارے پی ٹی آئی کے ایک دوست جو ہے وہ تقریباً مغرب عشاء ہونے کو تھی, وہ آ کے کھڑے ہو گئے میرے ساتھ اور کہنے لگے یار دیکھو یہ اپنی مرضی کے رزلٹ بنا رہے ہیں. میں نے کہا یار مزے کی بات ہے, 2018 میں بھی میں اسی پولنگ اسٹیشن کے باہر کھڑا تھا اور وہ اندر نا اپنے مرضی کے رزلٹ بنا رہے تھے. میں نے کہا ابھی میں آپ کو بتاؤں پتہ ہے کیا ہوگا, ابھی 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کے بعد نا یہ آئیں گے اور نا ایک رزلٹ پیسٹ کر کے چلے جائیں گے کہ رزلٹ آ گیا ہے,
اور اب آپ انتظار کرو, پچھلی دفعہ کسی اور آپ کے لیے کام کیا تھا, یہ تو جاذب بھائی کے الفاظ بالکل وہ لگ رہے ہیں جو اشکے کمار کہتا ہے نا, وہ مریض اندر. کون سا کمار کیا نام ہے اس کا یار, آپ نام تو آپ کے نام ہے, کیا نام ہے اس کا, وہ تو رشکے کمار ہے. پھر کیا نام ہے, نام تو خیر بتائے نا, اکشے. تو وہ اکشے کمار اس میں کہتا ہے نا, وہ اکشے کہہ رہا ہے ہمارے الیکشن میں نقشے ہوتے ہیں اور حیدر میں رشکے کمار. عمر بھی وہی ہے نا. تو اس میں جو ہے وہ آپ کا وہ پیشنٹ تو مرا ہوا ہوتا ہے, اندر لیٹا ہوا ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ باہر بتا رہا ہوتا ہے نا کہ بل بنا ہوا, تو وہ بل بن رہا ہوتا ہے, اور اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ بھائی ابھی آ کے ڈاکٹر کہیں گے ہم نے بچانے کی بہت کوشش کی بٹ بچ نہیں سکا. تو وہی والا سین, یہ وہی والا سین. میں نے کہا مجھے تو پتا ہے, میں 2013 میں بھی اسی پولنگ اسٹیشن پہ کھڑا تھا, 2018 میں بھی یہ کھڑا ہوں, اور 2024 تھا 23. مطلب یار آپ 10 سال سے ایک ہی جگہ, وہ میرے گھر کے قریب کا پولنگ اسٹیشن. تو مجھے پتا ہے کہ ریزلٹ کیسے لگتا ہے نا, جب وہ بےچارے کھڑے دیکھو یار کتنی زیادتی ہو رہی. میں نے کہا یار پچھلی دفعہ ہو رہی تھی تو آپ کیوں نہیں بول رہے تھے. یہ بات تو ہے نا سبحان بھائی, تو مسئلہ ہے نا یار سبحان بھائی, کہ جو بات عوام کو سمجھ میں آ رہی ہے وہ ایک پولیٹیکل ورکر کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی. مطلب جہاں سے بھائی ایک عام شہری کی طرح وہاں پہ اگر پولنگ اسٹیشن کے پاس کھڑے ہوئے تو ان کو پتا ہے کہ بھائی اب ریزلٹ اسٹرکچرڈ ہو رہے ہیں, تو وہ چیز جو ان کے برابر میں ایک سیاسی پارٹی کا نمائندہ ہے, اور وہ سیاسی پارٹی جو اس وقت عوام میں سب سے زیادہ ہر دل عزیزی رکھتی ہے, پاپولر ہے, تو اس جو ہے پولیٹیکل ورکر کو نہیں پتا اور عوام کو پتا ہے. تو یہ کیا اس پولیٹیکل ورکر کی صحیح تربیت کا نہیں ہوئی ہے. میں نے آپ کو شروع میں کیا کہا, میں نے کہا جی آپ کا کتا ہے اور میرا کتا ایسا کیوں ہے. ویسے دیکھیں یہ بھی سوال ہے کیوں ہے یہ اتنی بلائنڈ فالوئنگ. مطلب ابھی آپ دیکھیں کے پی میں جو ہے نا وہ جامعات میں پروفیسرز کو تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں, وہ ایک کرپٹ ترین وزیر اعظم آپ کو, وہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایئر لائن خرید لیں گے, اور کرپٹ ترین وزیر اعظم سے آپ پیسے مانگ رہے ہو کہ یار ہمیں سرکاری ملازمین کو پیسے دینے ہیں. آپ جائیں ابھی تک سیدھو شریف کا جو ایئرپورٹ ہے, یعنی سیاحت کہاں سے کہاں چلی جانی چاہیے تھی, لیکن سوات تک ابھی بھی وہاں پہ پتہ نہیں کیا دہشت گردی کے معاملات دوبارہ شروع ہو گئے ہیں, کیا چل رہا ہے. آگے آپ پارا چنار کا حال دیکھیں, سب کیا چل رہا ہے. یعنی اوور آل لوگوں کو کیا بجلی نہیں ہے, آپ شمالی علاقات میں چلے آگے حیران ہوتے ہیں یار اتنا پانی ہے, اتنی آبشاریں ہیں, بجلی وہ بتاتے ہیں ہم نے پتہ نہیں کتنے 100 ڈیم بنا لیے ہیں, لیکن وہاں پہ بھی بجلی وہاں پہ بھی نہیں ہے. اور جتنا میرا خیال ہے یہاں سندھ میں جتنی سندھ حکومت کو جتنا ٹائم ہو گیا اتنا ان کو بھی میرا خیال ہے کنٹینیوس ہو ہی گیا ہے, 12-15 سال تو ہو ہی گئے. تو لیکن ایک بلائنڈ فالوئنگ ہے, مطلب لوگ بولتے نہیں یار یہ سب اپنی جگہ پہ اور یہ اپنی جگہ پہ, ایسا ہی بندے کی اسمارٹنیس اپنی جگہ. اچھا دیکھیں یہ ناکامی کی جڑ تو یہی ہے نا کہ آپ دیکھ ہی نہیں رہے, آپ شراب کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں. دیکھیں آپ یہ حقیقت ہے جو باتیں آپ کر رہے ہیں, ایک فالوئنگ ہوتی ہے, کرزما ہوتا ہے شخصیت کا, اچھی بات ہے, لیکن ٹھیک اور غلط جو بات ابھی تھوڑی دیر پہلے کوریا والی ہو رہی تھی کہ بھائی اس کی اپنی پارٹی کھڑی ہو گئی, بولا نہیں 190 پورے اس کے اگینسٹ میں گئے ووٹ, یعنی پارٹی کے لوگوں نے بھی اس کے حق میں بات کی. مگر پولیٹیکل اویئرنیس ہے نا, کارکنان کی تیاری ہے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کورینس کو اگر سمجھنا ہے, مطلب کورینس ایک پورا وہ ہے جو ہم جیپنیز کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ وہ ہر چیز کے اندر صحیح چیز کو دیکھتے ہیں اور کام اپنا فلس, تو کورینس کا بھی بالکل یہی ہے. مطلب میرے پروفیسر وہاں پہ تھے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نا ایک میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا اپنی پی ایچ ڈی کی جو سپروائزر تھی, تو میں نے 2 بار گردن کو ایسے کر دیا, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ جو میری سپروائزر تھی مجھے مسلسل نوٹس کر رہی تھی, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا گردن میں, نہیں کچھ نہیں, اٹس آل گڈ. تو وہ جو ہے شام میں ان کے ہاسٹل آ گئی, کہ نہیں میں یہاں سے گزر رہی تھی, تو یہ جو ہے تمہارے لیے تکیے لائی ہوں, تم چیک کر لو کہ اس میں سے کون تھا. وہ ایک تکیہ نہیں لائی تھی, وہ 3 تکیے لائی تھی کہ بچہ دیکھ لے کہ کون سا اس کو اچھا فٹ کرے گا. اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ ایک عام کورین کا ایک دوسرے انسان کے لیے فلاحی کا تعلق ہے نا, کہ مطلب تربیت ہے, صحیح اور غلط کی تمیز ہے. اچھا اسی طرح امریکہ میں بھی اور یو کے میں بھی ڈیموکریٹک معاملہ رہتا ہے نا, مطلب وہاں پہ پارٹی ہی نہیں چلتی, مطلب پارٹی رہتی ہے. ابھی اوباما صاحب پتہ نہیں کہ اپنے گاؤں چلے گئے ہیں, ان کو کوئی جانتا نہیں ہے, پہچان الیکشن چل رہا ہے, ان کی پارٹی بھی الیکشن لڑ رہی ہے. اچھا وہ بیمار ہو گئے, علاج کرانے بھی کہیں نہیں آتے, یہ ہے کمال کی بات. اچھا وہاں پہ ایک پاکستانی جو ہے وہ لندن کے اس وقت میئر ہے, صادق خان, اس کا باپ یہاں سے ٹرانسپورٹ کا کام کرنے کے لیے گیا تھا, یہ کنڈکٹر تھے, ڈرائیور تھے, جو بھی تھے, اور کنٹینیو دوسری تیسری بار بن گیا. جبکہ یہاں سے شاید آپ کو پتا ہو کہ ان کے اگینسٹ میں جو بندہ کھڑا ہوا تھا اس کو گولڈ اسمتھ سپورٹ کر رہا تھا,
ہاں اور اس کے باوجود خان صاحب گئے تو اس کی کیمپین کرنے بھی گئے تھے کہ بھائی آپ اس کے اگینسٹ میں صادق خان کے مقابلے میں ان کو ووٹ دیں. ہاں لیکن لوگوں نے وہاں کے لوگ پاکستان کے معاملے میں ان کی عقل نہیں کرتی, لیکن وہاں کے سارے پاکستانیوں نے اسی کو ووٹ دیا, سب لوگوں نے. تو یہ شعور کا بھی بہرحال ایک معاملہ تو ہے کہ لوگ اس طرح کیوں بلائنڈ فالوئنگ یہاں پہ یہ ہے کچھ. یار یہ بلائنڈ فالوئنگ ہمارے یہاں روز اول سے چلی آ رہی ہے, اندھے ہو کے پیچھے چل پڑتے ہیں. مطلب آپ اپنی جتنی پولیٹیکل وہ اٹھا کے دیکھ لیں تنظیم ہے, مطلب ایم کیو ایم چلی ایک لیڈر پہ چلی, پی ٹی آئی چلی ایک لیڈر پہ چلی, ابھی تک پارٹی چلی, تو وہ بھٹو کا نام بک رہا ہے اور وہ ابھی تک جو سلامت ہے وہ یوں ہے کہ بلاول ہے. اور زرداری صاحب نے سارے موروں کو نا جنہوں نے پدھکنا تھا ان کو انہوں نے گدی سے پکڑا ہوا ہے, سب کی ڈوریں ان کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ انہیں حیاتی عطا فرمائے, لیکن جس دن معاملات یہ ہوئے کہ بلاول تنہا رہ گیا نا, اس دن بلاول نہیں سنبھال پائے گا پیپلز پارٹی کو. لیکن ہمارے یہاں یہی ہے کہ سنگل لیڈر کے نام پہ چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں. اب لوگ, میں واقعی میں میری خود سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یار آپ ٹھیک اور غلط کی بنیاد پہ فیصلہ کر لیں, لیکن لوگ نہیں کرتے. اچھا یہ ادھر ہی نہیں ہے, میں بڑی دلچسپ آپ کو فیکٹس بتاؤں کہ آپ نے یقیناً دلی کے اندر کیجریوال کے ساتھ کیا ہوا, اصل میں قریب ہے نا, ہے تو ایک جیسی نا. بتائیں وہاں پہ بھی لیڈر کا کرزما ہے, دیکھ رہے ہیں آپ. لیکن اس میں ایک چیز آپ کی بات سے پہلے نا کہ دیکھیں انہوں نے کہیں نہ کہیں پلٹی تو کھائی ہے. کانگریس 100% پلس کر گئی, بی جے پی پورے اتحاد کے بعد بہت کچھ لوز کر کے یا ٹف کالز کے بعد کہیں جا کے جیتی. لیکن دلی میں 7 ان کی سیٹیں تھی, 7 جو ہے نا وہ اروند کیجریوال ہار گیا. کیجریوال تو کلین سویپ ہونا تھا دلی سے یار, یونٹ پتہ نہیں کیا کیا سب ان کا پروگرام جو ہے نا ادھر بڑھ گیا, جبکہ اس نے کتنا کچھ نہیں, یعنی دودھ اور شہد کی واقعی نہریں شاید بہا دی اس نے وہاں پہ نا. اصل میں بہت ساری جگہوں پہ نا جو نیشنل ایک نیریٹو چل رہا ہوتا ہے نا, ایک نیریٹو دیا جاتا ہے نا, کیونکہ وہاں وہ ہندو انتہا پسندانہ جو دیا جاتا ہے نا, وہ اثر کرتا ہے مودی کے لیے. شاید امریکہ میں بھی یہی ہوا نا, بائیڈن کے خلاف وہ ایک بیانیہ تو کام کر گیا, لوگوں نے کہا اس کو نہیں دیں گے کیونکہ امریکہ فرسٹ کا جو تھا وہ ایک جو بھی معاملہ تھا, اور خاص طور پہ مڈل ایسٹ کی صورتحال کے تناظر میں بھی لوگوں نے اس کو ووٹ دیا. لیکن ہماری قوم جس طرح پاگل ہو گئے, ٹرمپ کے پیچھے گئی تھی, ٹرمپ نے فوراً ٹرمپ کارڈ دکھا دیا ہے, بولا جی ہاں میرے طرف آ رہے تھے آؤ. وہ نہیں وہ فلم کا سین ہے اس میں وہ کہتا ہے شیتل سے میں لڑوں گا, بازوؤں پہ ہاتھ مارتا ہوا جاتا ہے, شیتل مرد نکلتا ہے سامنے سے, اشکے کمار. تو وہ ٹرمپ جو ہے نا وہ شیتل بن کے ہی سامنے آیا ہے. تو خیر یہ اس میں سر بات یہ ہے کہ شاید ہمیں اوور آل ہمیں بھی سیکھنا چاہیے. ابھی پولیٹیکل اویئرنیس ہمارے یہاں بہت کم ہے, بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر. اور ابھی آج میرا خیال ہے کوئی بھی کسی کو بھی, ابھی تو خیر جو لانے والے لے جانے والے لوگ ہیں وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے, لیکن اگر کوئی اور اس طرح کا بندہ لے آئیں جو تھوڑا معاملہ ہو تو شاید قوم اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے گی بغیر کوئی دیکھے پرکھے سوچے. جاوید بھائی کرنا کیا چاہیے ہمیں اس پولیٹیکل اویئرنیس کو بڑھانے کے لیے؟ مطلب آپ نے, ہم اتنی بات کرتے رہتے ہیں مگر کوئی پروڈکٹیو چیز جو ہے جو عوام کے لیے بھی ہو, مطلب ہمارے ویورز بھی اس چیز کو اپنے پاس جو ہے وہ ریپلیکیٹ کر سکیں کہ وہ کریں. ایک تو یہ ڈسکشن بہت امپورٹنٹ ہے, مطلب یہ ڈسکشن اس وقت پاکستان کے ہر ہاؤس ہولڈ میں ہونی چاہیے کہ بھائی کیا چیز ہے جس سے آپ پولیٹیکل اویئرنیس کو بڑھا سکتے ہیں, مگر اس کے علاوہ ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ کیا کرنا چاہیے, اچھا سوال ہے سبحان بھائی. آپ یار دیکھیں پولیٹیکل اویئرنیس کو بڑھانے کے لیے آپ کے لوگوں کے اندر, دیکھیں پہلے تو آپ کا جو سیاسی کارکن جتنا بھی ہو وہ سیاسی ورکر ہونا چاہیے. اس کی سوچ, میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی اتنا سوچتا ہے نا تو پولیٹیکل ورکر یہاں سوچتا ہے. اس کی سوچ, اس کا ویژن, اس کا زاویہ نگاہ, ہر چیز کے اندر ایک وسعت ہونی چاہیے. وسعت تب ہوتی ہے جب دیکھیے نا پہلے پولیٹیکل پارٹیز تھیں, ان کے پورے ایک وہ ہوتے تھے کیا کہتے ہیں منشور کے ساتھ سیشنز ہوتے تھے, اس میں لوگوں کو سرکلز ہوتے تھے, فکری نشستیں, انہیں بٹھاتے تھے, سمجھاتے تھے, انہیں بولنے کا موقع دیتے تھے. آج جو سیاسی کارکن ہے اس کے پاس دلیل نہیں ہے. پہلے کا کارکن دلیل سے بات کرتا تھا, آج والے کے پاس تو صرف گالی ہے. آج والا بولتا ہے 12 بجے کے بعد بات کریں گے. ہاں وہ بولتا ہے اچھا باہر مل نہیں, اور ابھی نکلے انہوں نے کہا یار ابھی آپ لوگ جیت جاؤ, 12 بجے کے بعد 12 بجے کے بعد دیکھیں گے کون جیت رہا ہے. دیکھیں نا یہ اب اچھا بڑے اب آپ دیکھیں پرانے پولیٹیشینز ہیں, آپ اعتزاز احسن کو اٹھا کے دیکھیں, آپ خواجہ سعد رفیق کو دیکھیں. نون لیگ کے اوپر اتنا برا وقت آیا, چیزیں ادھر کی ادھر پھر گئی, خواجہ سعد رفیق کیوں نہیں گیا کہیں, کیوں اس نے جیلیں کاٹی اور وہ بیٹھا رہا مسلم لیگ کے ساتھ. جاوید ہاشمی جیسا مطلب جیسے کہنا چاہیے ویژن کلیئر لے کے, اور نر آدمی نا کہ یار یہ ٹھیک ہے تو ادھر, یہ ٹھیک ہے تو ادھر, اتنا حوصلہ انسان کے اندر ہونا چاہیے. یہ چیزیں پیدا ہی نہیں کی جاتی کیونکہ بھیڑ چال کے اندر لوگوں کو اپنے ساتھ لگاؤ دوڑاتے. چیزیں اسٹوڈنٹ یونین میں بھی پیدا ہوتی ہیں. اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی ہمارا بہت بڑا لاس ہے.
स्टूडेंट यूनियन से निकले हुए जितने पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, वो दूसरों की तारीफ करना जानते हैं, उन्हें एडमायर करना जानते हैं और पॉलिटिकल अंदाज में चीज़ों को आगे बढ़ाना जानते हैं, वो पॉलिटिक्स जानते हैं. लेकिन आपके एक मजमूई तौर पे ये रुझान जो है वो ख़त्म किया गया. इस सारे उसके अंदर ना देखिए, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, ये तो काम बनता था सियासी तंजीमों का. सियासी तंजीमों के बाद आपके ज़राए अबलाग. अब आपके ज़राए अबलाग तो आपको क्या दिखा रहे हैं वो आप मुझसे अच्छी तरह जानते हैं. तीसरी तरफ आ जाए मचता है जी सोशल मीडिया. सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कि जो टॉप 10 यूट्यूबर्स आपके पिछले पूरे साल में रहे हैं उनमें कोई एक भी ढंग का नहीं है. मतलब डकी भाई छठे नंबर पे सबसे ज़्यादा. ध्रुव राठी को देखें आप देखें, उसने पूरी कैंपेन ही तब्दील कर लोगों की ज़हनसाज़ी कर दी. सरकार हिला के रख दे. सही है. 21 मिलियन व्यूज हैं, 19 मिलियन व्यूज हैं, लोग देख रहे हैं. और आपके यहाँ क्या लोग नहीं है ध्रुव राठी जैसी वीडियोस बनाने वाले? आप भी हैं, देखें. अरे यार मैं कहा अच्छा व्यूज क्या होंगे, उधर 21 मिलियन है, इधर 2100 नहीं होंगे. 21 और 22 के ऊपर बढ़ जाता है. गालियां ज्यादा होंगी, नीचे गालियां ज्यादा होंगी, धमकियां होंगी, फोन कॉल्स होंगी. देखिए पहले तो होता था कि बात होती थी, भाई आप मुझे कायल कर दो, मैं आपको कायल कर दूं, एक काम करो, दोनों जो है वो या तो आप मानोगे या मैं मानूंगा. आज हम बैठते ही इस नियत से कि हमने दूसरे को मनवाना, मैंने खुद नहीं मानना है. तो ये इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है. ओवरऑल जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, अल्लाह ना करे ये मामला इस तरह चलते रहे, ये मुल्क खाना जंगी की तरफ जा सकता है. और खाना जंगी में अगर हम गए, इनकलाब कोई नहीं आएगा. क्योंकि इस कौम के अंदर तप्पड़ के साथ साथ ना देखें विजन के बगैर इनकलाब अधूरा है. कायदे आज़म क्लियर आदमी था, उसके बाद विजन था कि मैंने क्या करना है, अपनी मूव्स को कैसे लेके चलना है, क्राउड खड़ा है उसको यूज़ कैसे करना है, यूटिलाइज कैसे करना है. मुझे टीवी हो गया, मैंने कौम को नहीं बताना. उसके बाद जब वो वायसराय वाला मामला था, कौन सा मामला था, वज़ीर कानून बना किसको क्या बना रहे, जिस पर कायदे आज़म ने खुला कहा था कि जी हम कोई तौक जो है वो कबूल नहीं करेंगे. क्लियर लेके उसे पता था कि कौम के अंदर आपकी ज़बान की बुनियाद पर टूट फूट हो सकती है, आप मुख्तलिफ अक़वाम को मिला के मुल्क बनाने जा रहे हैं. उसने क्लियर कट उर्दू के मुताल्लिक का कोई सूबाई ज़बान नहीं, आपकी नेशनल लैंग्वेज उर्दू होगी. चीज़ों को क्लियर करके कुरान सुन्नत. तो देखिए एक विजन था ना. आप इस वक्त इस कौम को निकालने की लड़ने मरने को तैयार हैं. इतने लोग इस्लामाबाद पहुंच गए थे, मरे ना बेचारों ने, जाने दिए, डंडे खाए, शेलिंग का मुकाबला किया. ये निकल के सब कर सकते हैं, लेकिन जब तक लीडरशिप विजनरी नहीं होगी इनकलाब नहीं आएगा. सिर्फ और लीडरशिप में ट्रस्ट होना भी बहुत ज़रूरी है. ट्रस्ट होना ज़रूरी है. तो का एक जुमला है, वो कहते हैं कि ये वो कौम है जो है ना दीन के लिए मरना जानती है, दीन पर जीना नहीं जानती. तो मरना हर काम के लिए हम जानते हैं, लेकिन शायद जीना नहीं जानते. जीना जो है वो उलमा ने सिखाना था. आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन आपके उलमा का भी क्या किरदार है यार. ठीक हो गया. चले जी, इस डिस्कशंस को इंशाल्लाह हम जारी रखेंगे. उम्मीद है ये भी लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट करने का एक बड़ा इंशाल्लाह जरिया बनेगी. और ग्रास रूट से भाई देखिए आसान सी बात है, सॉरी आखिर में बस मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यार देखें, आपको अगर अवेयरनेस की तरफ पहला कदम बढ़ाना है, आप ये कर लें कि हक़ और बातिल की डेफिनेशन वो रख लें जो कि एक आफाकी कुल्लिया है, जो प्रिंसिपल बेस्ड है, जो उसूल की बुनियाद पे. हाँ, जो हक़ की बुनियाद पे. हक़ और बातिल उसको रख लें. आपका भाई इस्लाम यही कहता है कि यार तुम्हारा भाई अगर मजलूम है तो साथ खड़े हो जाओ, और अगर जालिम है तो हाथ पकड़ के रोक लोगे, भाई ये नहीं करना. तो जब आप सिर्फ इस डेफिनेशन पे अमल कर लेंगे ना, आधे मामला हल हो जाएंगे. हमारे यहाँ आते ही नहीं है. वही वाली बात है यार, देखो कैसे रिजल्ट बदल रहे. तो ठीक है सुभान भाई, बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह आपको दोबारा भी इंशाल्लाह हम ज़हमत देते रहेंगे, डिस्कशन मुख्तलिफ चलते रहेंगे. इंशाल्लाह. ठीक है जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया. थैंक यू.